حسین عقائد و نظریات دی خوشبو واسطے جملہ مصروفیات ترک کر کے آن والے معزز بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خالق کائنات اللہ تواڈے گھراں دی، بچیاں دی، نسلاں دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے۔ امت مسلمہ جس دوراہے تے پہنچ چکی ہے، عالم کفر اپنی پوری طاقت نال مسلمانان عالم دا شرازہ بکھیرن واسطے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرن وچ مصروف ہے۔ ٹیکنالوجی دے جملہ انسٹرومنٹس، ابلیسی قوتاں دے تمام تر ہتھیارات دا استعمال مسلمانان عالم دے خلاف بڑی تیزی نال اور بڑی چابک دستی نال جاری ہے۔ جنہ معاملات تو حکماء ملت نبازان قوم نے اس قوم دی رہنمائی فرما کے اپنے اپنے دور دے اندر مال، دولت، اقتدار، سستی، کوتاہی تو جگا کے بیدار کر کے امت دی تشخیص کر کے معاملات دی جنہ لوگا جگایا اج اسی خدا نہ خواستہ جس پوزیشن تے پہنچ چکے اگر انہاں دے انہاں معاملات نو سامنے رکھیے تے اسی ہر سازشی دی سازش دا جواب دین دی پوزیشن اندر ہاں، لیکن باہم آپس وچ دست و گریبان ہون دی وجہ نال اس ویلے اے میدان بدقسمتی نال اتنا کمزور ہے کہ کفر اس ویلے امت دے سر تے کھڑا اپنی پوری طاقت اور قوت دا استعمال کرن وچ مصروف ہے۔ تواڈے میرے ملت دے دانا حکیم عبقری نے 100 سال پہلے تشخیص کر کے آکھیا، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ترکی و شام دے زلزلے تو لے کے کفر دی ٹیکنیکس تے غور کرن والے باریک بین لوگ بخوبی آگاہ نے کرونا دی تشریف آوری اور جلوہ گری نال انسانیت نو لپیٹ چ لین تو لے کے کشمیر اور فلسطین تک دے معصوم بچیاں اور بیٹیاں دی آہو بکانو بالکل کمزور کرن دی منصوبہ بندی تو لے کے کعبہ بیت اللہ نو رونق تو محروم کرن تو روضہ رسول تے پابندیاں لاون تے SOPs تک عالم کفر دے ناپاک عزائم نو سامنے رکھو، ہر چیز کھل کے سامنے آئے گی۔ امت مسلمانوں دشمنان دین بڑی تکنیک نال ایک دوسرے دے نال دست و گریبان کر کے اپنے ناپاک مقاصد وچ کامیاب ہو رہے نے۔ جس دور دے اندر حج بیت اللہ جیسی عبادت موقوف ہوئے، روضہ رسول اور بیت اللہ دی رونق محدود کرن دی منصوبہ بندی ہوئے، مساجد نو رونقہ تو محروم کرن دا پروگرام زون، پھر عالم کفر قرآن نو سرعام جلان والے دی سرپرستی کرے، دشمنان دین نو اپنی بغل وچ بٹھا کے اور غلیظ اور جھوٹے اور دھوکہ باز لوگانوں تحفظ فراہم کرے۔ اس دور تے امت سوالیہ نشان موجود نے، لیکن میں سلام پیش کرنا اپنے حجرے اچ بیٹھ کے ایک دوسرے کے تابڑ توڑ حملے کرنے والے تو لے کے اپنے بزرگاں دے مزارات تے قبراں تے ڈالن والی چادرانوں اداکاراں، فنکاراں، گلوکاراں اور
راشی بیروکریٹس کے گلے وچ ڈال کے آل سنت دے تقدس نو پامال کرن والے نام نہاد سجادہ مشینہ تو لے کے گڈیاں دی ریس لاون تو لے کے درباراں تے کتے تے کنجر تے خسرے نچاون والے بے غیرت پیرا تک میں پوچھنا چاہنا اپنے بزرگوں نے مزارات دیا چادرہ بیچن والے بدنصیب کاروباری بروکرو اس معاشرے اندر تو آگے جیسے بدکار لوگاں دیا فوجہ ظفر موجہ ویک کے دل خور دیا سوروں دے تاہم اسی مایوس نہیں ابھرن والا سورج طلوع ہوون والا چاند پھر بھی آل سنت واسطے نوید لے کے طلوع ہو گئے کہ بارو شریف دے سجادہ نشیر دی محنت کاوش و کوشش اس بات کا مجدہ سنا رہی ہے کہ اگر خرید و فروخت کرن والے دلال اور بروکر سیاست دانا دیا جتیاں وچ بیٹھن والے اگر سجادہ مشین موجود نے تے کوئی ایسا بھی ہے جدے وجود اس موجود دل اور دل دی ہر بڑھ کر محمد عربی دے دین اسلام دی بقا اور ترویج و اشاعت اور آل سنت دے اتحاد لئی الحمدللہ دھڑک رہی ہے لکھا سلام اس خواجہ فقیر محمد دی اس دھرتی دے اس باشندے نو جنہیں آل سنت دا درد سمجھ کے مصطفیٰ کریم دی امت نو پھر ختم نبوت دی اس فکر دے کاروان دا الحمدللہ مصطفیٰ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں نے اس بات کا شدت نال احساس ہے رات دے 3 بجے خطاب کرنا آسان نہیں ہے لیکن اس تو زیادہ مشکل خطاب سننے ظاہر ہے جنہاں دی تربیت آستان عالیہ بارو شریف تو ہوئے وہ پھر قوم سوندی نہیں وہ جاگ رہی ہوں دیئے انہوں پتہ ہوں دے کہ اسلام دا دشمن دین دا دشمن اہل سنت دا دشمن اپنی چالا وچ مصروف ہے کہ محمد عربی دا نوکر بھی اکھ جک پا کے کہہ رہے ہیں فقیر محمد باروی دے اس میں خانے دے گھٹ پیمن والے ستے نہیں جاگ رہے نے اہل سنت و جماعت جاگو پہرا دیو کفر دے ناپاک منصوبے آدھا انہوں دے ناپاک عزائم دی تکمیل لو اس انداز اپنے پاؤں دی ٹھوکر چروند ڈالو تاکہ کاروباری بروکر دلال آستانے آتے ہو قابض ظالم شفاق لوگ جڑے اپنے لیڈران تے قائدین دیا جتیاں وچ بیٹھنا اپنے لئے اعزاز سمجھتے ہیں قرآن جلے یا صاحب قرآن دی حرمت دے اگر خرافات اگلی جاوے تو کسے دا میدہ خراب کسے دا دل خراب کسے دا دماغ خراب دراصل او بغیرت لوگاں نو احساس نہیں کہ سب کچھ محمد عربی دے تصدق نال رب نے عطا فرمائے چول پیر دا مرید نہ بولے رن مرید بھی نہ بولے بدکار پیر دا مرید بھی نہ بولے سیاست دانا دیا جتیاں چٹن والے پیران دے مرید بھی نہ بولو ختم نبوت دے چوکیدار بولو آل سنت نو اتحاد کی ضرورت پڑے تے آستان عالیہ بارو میدان چھوڑے اسلام دے تحفظ دی بات ہوئے تے آستان عالیہ بارو تو آواز اٹھ دیئے بات اتحاد اہل سنت کی ہوئے آستان عالیہ بارو شریف تو آواز اٹھ دیئے بات ناموس رسالت حرمت قرآن دی ہوئے بات دشمنان پاکستان دے خلاف کرن دی ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے اے آستان عالیہ بارو تو اٹھن والی آواز اے بجائے ہے کہ جب تربیت آلہ ہوئے پھر او دے دل و دماغ دولت طاقت قوت اقتدار نہیں ہوگا ہمیشہ ختم نبوت دا تاجدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت آستان عالیہ پیر شواق شریف آستان عالیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنت توجہ ہے اور اس آستانے کی یہ کوالٹی ہے اجتماعات کو کبھی مس یوز نہیں کیا
میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت خوب. ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے ہمیں ختم نبوت کے نام پہ بلا کے سیاست کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں خواجہ فقیر محمد کی آغوش میں پلنے والے درویش. بہت اچھا. آپ نے چلتی ہوئی ہواؤں کا رخ نہیں دیکھا، سینہ تان کے کھڑا ہوگا. کوئی کون ہے کہتا پھرے ہم ختم نبوت کو مس یوز نہیں کریں گے، ناموس رسالت کو مس یوز نہیں کریں گے، عظمت صحابہ کو مس یوز نہیں کریں گے، ناموس اہل بیت کو مس یوز نہیں کریں گے، حرمت اولیاء کو مس یوز نہیں کریں گے، حرمت قرآن کو مس یوز نہیں کریں گے. ہم ہر دور میں کہہ رہے ہیں اگر ہمیں خریدنا ہے تو محمد عربی کے بن جاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. بے شک بے شک. ہولی ہولی بولو، آواز کوئی سن نہ لوے. عزیزان گرامی قدر، اسلام دے عالمگیر پیغام تے درندے حملہ آور. میں پاکستان دے خوددار آل سنت دے مجمع نال مخاطبہ بیدار مغز لوگاں نال بات کر رہے ہیں. حکمرانو، ہمارے دامن پہ دھبا نظر نہیں آئے گا بدبختو. ہم تمہاری منڈیوں میں بکنے والے نہیں ہیں. عالم کفر کے چرنوں میں بیٹھ کر حکم کی زنجیریں اور چین اور درست کرنے والوں، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں غور سے سن لو. اگر تم نے عالمی ایٹمی ایجنسی کے چیف کو بلا کے اگر ایٹمی پاور کا دورہ کرایا اور تم نے اگر ایٹم بم کے حوالے سے کوئی غداری کی تو پھر سن لے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر کا ہاتھ چومنے والوں کے، امیر المجاہدین کے چاہنے والے تمہارے وجود کے یوں پرکھتے اڑائیں گے کہ کتوں تمہاری نسلیں بھی تمہیں بھول جائے گی، تمہارے رشتہ دار تمہیں نہیں پہچان سکیں گے. اگر تم نے بکنا ہے بکو، تم نے بکنا ہے بکو، دفع ہونا ہے ہو جاؤ. اللہ کی قسم ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کی ہم حفاظت کر کے بتائیں گے. ہم ناچنے گانے والوں کی اولاد نہیں ہے، ہم محمد عربی کا میلاد منانے والے. معاملہ نکا نہیں، یہ بات میں جو ہلاک کے مجمع میں نہیں کہہ رہا. میں غیرت مند و خوددار لوگوں سے بات کرتے ہوئے میں نے یہ نکتہ اٹھایا. مجھے احساس ہے کہ میں جہاں یہ بات کر رہا ہوں میری بات کو سن رہے ہیں آباد. لکھنے والوں لکھو، جب کتے ڈاکٹر عبدالقدیر کی عزت کو نوچ رہے تھے، ایک مرد کلندر نے اس کا ہاتھ چوم کے کہا تھا کتیانو کی پتہ عبدالقدیر کون ہے. اور میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ہر سال ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کا عرس مناتا ہوں. چول پیر دا مرید نہ بولے.
توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کہاں جا رہی ہے قوم؟ یہ گرفتاری، ہائی کورٹ میں پیشی، یہ تماشا، یہ ناچ گانا، یہ لائیو کوریج، اپنے دشمنوں کے تصورات کو سامنے رکھو. انڈیا کے چینل بک رہے ہیں. کہاں مر گئے ہو لفافہ اینکرو؟ کہاں مر گئے ہو بدبخت تجزیہ کارو؟ زبانیں گم کیوں ہیں؟ انڈیا کے چینل بھونک رہے ہیں کہ پاکستان کا ایٹم بم بک چکا، تو جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجھے اس کا افسوس نہیں ہوتا، اس کی ماں پہ دکھ ہوتا ہے جو ہمیں مسجد میں بھی کہتا ہے تو اسی یہ گلہ کر رہے ہو تو اڈا کم میں ساڑھے جنازے پڑھو. میں کہا چبلو جو مرو گے وہ بھی پڑھا مانگے. لیکن یہ پاکستان اس مرد کلندر نے کہا تھا تو اڈے پیو دے تو اڈے پیو دے. سنو، کراچی کے ڈی سی کے گھر پہ چھاپا پڑے، 20 کروڑ ڈالر، 50 کروڑ روپے اور کئی کروڑ کے دیگر ممالک کی کرنسی ولیتی شراب میسر آئے. گجرات کے ڈی سی کے آفس کو سیلاب کا اگر بارش کا پانی اندر کے سامان کو باہر نکالے تو ولیتی شراب کی بوتلیں میسر آئیں. اور بھونکنے کے لیے مسجد کا امام ملا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن پہ کھڑے ہو کر قوموں کو جگا کے یہ بتا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. ہم یہ بتانا چاہتے کہ پاکستان کے رکھوالے مرے نہیں. جڑا پریشان بیٹھے میں نے جواب دے وے ایسے کشمیر آزاد ہوگا. ایک لگتے کھڑے ہو جاؤ، ہن 2 منٹ بیٹھ جاؤ، ہن اپنے گھر دے باہر کھڑے ہو جانا، 2 نغمے بیان کر دینا. کشمیر اس مرد کلندر نے کہا تھا مذاکرات سے نہیں، کشمیر کی آزادی کا ایک ہی حل اعلان کرو. مصطفیٰ کے غلام اللہ کی قسم ہے انڈیا کا بارڈر کراس کر کے کشمیر کی بہن کے آنسو بھی پوچھیں گے اور مودی کی ماں کے کوٹھے سے لے کر دلی کے لال قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا کے بتائیں گے وہ ہم ہی ہیں جن کے لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا گے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار. آگ رہے ہو؟ اگلی بات سنو، میں گونگے پیروں سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوں، چول پیروں سے میرا تعلق نہیں ہے. میں بیدار مغز لوگوں سے مخاطب ہوں. پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی کامسیکس یونیورسٹی، اس کے پیپرز میں بہن بھائی کے مقدس رشتے کی توہین کر کے اسلام پر حملہ کیا گیا ہے. مجھے جواب چاہیے پاکستان کو اقتدار بانٹنے والوں، کیا یونیورسٹیز میں یہی کچھ ہوگا؟ کیا کہا گیا ہم اسٹیج پہ کہہ نہیں سکتے. حال ہی میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی کے امتحانات کے پیپر میں کہ بہن بھائی کو اس انداز میں پیش کیا اور پھر اس سے کہا 300 الفاظ کا اس پہ نوٹ تحریر کرو. یعنی بے حیائی اور بدکاری، وہ بھی بہن بھائی کے رشتے میں، وہ بھی بہن بھائی کے ہولندے کے انگریزوں ہو موم بتی آنٹیوں دے پتروں، چوکو سڑکوں پہ ناچنے سے لے کر پاکستان کے جناز کنونشن سینٹر میں حکومتی سرپرستی میں پاکستان کی بیٹیوں کو نچانے والے بدبختوں، کیا یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا؟ کبھی ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بیٹی، قوم کی بیٹی بے حیائی کرتے ہوئے نوجوان کو پرپوز کرے. ہمیں یہ دکھایا
میراتھن ریس کی صورت میں قوم کی بچیوں کو سڑکوں پہ نچوایا. کیا کرنا چاہتے ہو؟ پھر قوم ہم سے پوچھتی ہے مولوی جی تسی یہ گلا کر دے ہو اور دسو تواڈے پیو دی بیعت تے کریے. بہنیں بیٹیاں لٹ رہی ہیں, فیڈا پیتی بیٹیاں غریبی کا شکار ہیں. ڈیفنس لاہور میں نشہ کرتے ہوئے بچیوں نے نشہ سے روکنے والی بیٹی کو سرے عام مارا, اور میرے ملک کی ماشاءاللہ عالیہ نے اور میرے ملک کی عظما نے ان کو تحفظ فراہم کیا. اور عالیہ والے بزرگ کہہ رہے تھے خان صاحب آ جاؤ تو انو اکھیاں اڈیک دیاں. عظما والے بزرگ کہہ رہے تھے آ جاؤ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں, کچھ باغباں بھی ہیں برگ و شرر سے ملے ہوئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس ملک میں 6 بیٹیوں کا باپ آٹا سستا لینے کی لائن میں لگے اور رات کو سورج ڈوبنے کے بعد شام ڈھلے 10 کلو آٹے کے ساتھ 6 بچیوں کے باپ کے ساتھ ایک مردہ صورت میں اس کی لاش بھی جائے, اس کے لیے کیا جواب رکھتے ہو ہمیں کہنے والوں کہ تسا نکاح پڑھاؤ جنازے پڑھاؤ؟ کیا یہ یہاں تک نہیں پہنچے ہم جہاں بیٹی کی رخصتی کے لیے باپ گردہ بیچے؟ کب بولو گے جب باپ اپنے بچوں کا سامنا کرنے کی بجائے غربت کی وجہ سے ٹرین کے نیچے سر دے کے یا اپنے گھر کی بچیوں کو میٹھے مشروب کی بات کہہ کے ان کو زہر پلا کے خود بھی مرے اور ان کو بھی مار دے. میرے مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ جہاں 4 بیٹیوں کی ماں کی ایک بیٹی کو چوک میں اٹھا لیا جائے اور وہ 3 بیٹیوں کی عزت کے تحفظ میں ان عالیہ صاحبہ اور عظما صاحبہ کے اس مسند پہ بیٹھنے والے بزرگوں سے کہے کہ میں کیس واپس لیتی ہوں کیونکہ میری 3 بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جس سٹیج پہ بیٹھا ہوں یہاں آنے والے اپنی غیرت اور حمیت کے حوالے سے خاص پہچان رکھتے ہیں, اور یہ پیغام پورے پاکستان میں الحمدللہ کندے ہو رہا ہے اور ہوگا, کیونکہ یہ زندہ اور شب زندہ دار اور زندہ ضمیر لوگوں کا آستانہ ہے اور زندہ ضمیر لوگ اس سے وابستہ ہیں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے اگر چاہتے ہو عالم کفر کا مقابلہ کریں, کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں سوچیں کہ جو قرآن ہم پہ اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن کی ایک ایک سورت ایک ایک آیت ایک ایک حرف سے ہم نور حاصل کریں اور کفر اپنی موت مرتا چلا جائے گا. کر سکتے ہو؟ ہولی ہولی بولو, ہولی 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 بولو. نئی نسل گیند بلے کی طرف راغب, گلی ڈنڈا کی طرف راغب, فحاشی اریانی اور سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کی طرف راغب. اس کے دل و دماغ میں قرآن راسخ کرو, ان کو بتا دو بھئی حقوق انسانی سے لے کر تہذیب انسانی کی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف تمہیں قرآن عطا فرمائے گا. تھوڑا جو اور ہولی بولو, پھر بولو, پھر بولو. کیمسٹری فزکس بایو پڑھو, میتھ پڑھو, انگلش پڑھو, آگے نکلو, لیکن لوگوں کو بتاؤ کہ میگنا کارٹا کی صورت میں 1621 عیسوی میں یہاں پٹیشن آف رائٹس عالمی مغربی دنیا پیش کر رہی تھی. 1789 میں اس کو بل آف رائٹس کی پوزیشن دے دی گئی. 17ویں صدی ختم ہوئی, 18ویں کا آغاز ہوا. امریکہ اور مغرب اور فرانس یہاں حقوق انسانی کے تصور کو پیش کر رہا تھا, لیکن اللہ کی قسم ہے وہ تو سب کچھ دے رہے تھے. کیا تھا وہاں؟ ڈیمانڈ آف رائٹ ہے. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہاں اسلام قرآن یہ بتاتا ہے
کہ وہ سب کچھ ڈیمانڈ کرنے پر مل رہا تھا، اور جب اسلام اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو فلفلمنٹ رائٹ کی بات کرتے ہوئے قرآن لوگوں کو حقوق مانگنے پر نہیں، لوگوں کو قرآن حقوق دے رہا تھا۔ آؤ ہم اس قرآن کی بات کریں تاکہ عالم کفر پہ مزید موت طاری ہو۔ وہ جلانے کی اس وجہ سے بغیرتی کرتا ہے، آیت کا جواب سورت کا جواب نہ دے سکا، اور ہم اپنے آپ کو قرآن مقدس کی تعلیم میں یوں ڈالیں، شرافت، امانت، دیانت، غیرت، حمیت، تجارت، سیاست، سب کچھ ہم قرآن کے نور سے لیں، اور عالم کفر پٹ چکا ہے، بہنیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، ماؤں کے تقدس پامال ہو چکا ہے، رشتے اجڑ چکے ہیں، انسانیت کمزور ہو چکی ہے۔ اللہ کی قسم ہے قرآن کا سہارا لے لو، عالم کفر اور اس کی نسلیں مایوسی کی وجہ سے پھر محمد عربی کے دین کی طرف خیر ڈھونڈنے آنے والے۔ لیکن اس کے لیے تشخیص اقبال کی ہے، تو حمیدانی کے آئینے تو چیز، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارے لیے ہے کیا قرآن۔ مقدمہ تو تیرا جیتا ہوا ہے، کیس تو تیرا کامیاب ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اس دین کو کائنات غالب کرنا ہے، کائنات غالب آئے گا، وہ ویلا دور نہیں ہے جدو دین اسلام کائنات غلبہ اختیار کرنے والا ہے۔ کفر دی شدت دس رہی ہے، اسلام تیزی نال جھنڈے کڈ نہیں آئے، کافران دی پریشانی دس رہی ہے، اسلام تیزی نال بلندی وال جاری آئے، مغرب دی پریشانی دس رہی ہے، اسلام انہوں دے گھر تک پہنچ چکے آئے۔ اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، او نبی دیو پیارے غلاموں، آؤ اپنی گھراں وچ قرآن سینے نال لاؤ، قرآن اچھا رکھ کے صرف مرن تے پڑھن دی بجائے، صرف بیمار مریض کل پڑھن دی بجائے، اس قرآن دکان دا شٹر چک کے پڑھن دی بجائے، اس قرآن فیکٹری دا بوا کھول کے پڑھن دی بجائے، اس قرآن عرب دے نام نہاد بدوان طرح پیران تے لتاں تے رکھ کے اپنا فارغ ٹائم گزار کے پڑھن دی بجائے، اس قرآن انج پڑھ جی میں خواجہ غلام حسن سواگ نے پڑھیا، انہوں انج پڑھ جی میں حضرت عبداللہ بارو نے پڑھیا، انہوں انج پڑھ جی میں خواجہ غریب نواز نے پڑھیا، انہوں انج پڑھ جی میں داتا علی حجویری نے پڑھیا، جی میں خواجہ غریب نواز نے پڑھیا، جی میں بہاؤدین و رکن الدین نے پڑھیا، جی میں میرے علی و احمد رضا نے پڑھیا، جی میں حضرت اقبال نے پڑھیا۔ جدو انج قرآن پڑھا گے پھر تیرے میرے گھر دا ماحول نچن گاون والا نہیں ہوئے گا، پھر گھر محمد عربی دی آمد جشن مناون والا ہوئے گا۔ ساڑی قوم کے مزاج انج تبدیل ہوئے میں اسا قرآن پڑھی آتے ہیں، لیکن اسا سمجھی آئے بس تھوڑا جیا جتنا میری خواہش تمنا ہے، کفر تیری واسطے تیار ہو کے تینوں کچلن دے منصوبے بنا چکے آئے۔ اور حاجیو، صوفیو، مولویو، پیرو، آؤ قرآن اپنے نال انج جوڑو، اپنی جلوت خلوت قرآن دے مطابق کرو۔ مغرب ذاتے نو کہہ دے ہو کہ جدو تسا اپنے طور پہ قانون سازی کر رہے سو، جدو ہیومن رائٹس دے تصور پیش کر رہے سو، جدو جناب ہیومن کنونشن تیار کر رہے سو، جدو اپنی تعظیم دے جناب والا جھنڈے بنا رہے سو، ادو قرآن پاک کہہ رہا سی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ عالم مغرب نو دسو اگر انسانیت دے حقوق دی بات کر دے ہو تو سا جناب 1976 تک اپنے پراسس تو گزرے ہو،
17ویں 18ویں صدی تو اور جناب آغاز کیتا قرآن انسانیت کی بات 14 صدیاں پہلے کر کے کہہ رہی آئے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممن خلقنا تفضیلا اے تکبر تے رعونت تو ہٹ کے دسو جہالت کے وحشت تے بربریت کے سہارے دی بجائے عالم کفر نو دسو ساڈے گاں تکبر رعونت کا فلسفہ نہیں ہے انسانیت وچ اونچ نیچ نہیں ہے مغرب اگر ساڈا نظارہ کرنا ہے تا تیرے تے بیٹھے ہوئے نشے چ دھت بغیرت سردار نو نہ ویکھ مسلماناں دی فکر دا نظارہ کرنا گئی پھر پیر جناب خواجہ حضرت فقیر پارو دے مزار دے متصل مسجد دے وچ ویکھ لے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے میرا نمائندہ زانی لیڈر نہیں ہے اسلام دا ترجمان راشی افیسر نہیں ہے اسلام دا ریپرزنٹیٹر بدکار رشوت خور افیسر نہیں ہے اسلام دا ترجمان خواجہ فقیر محمد ہے خواجہ غلام حسن سواگ ہے خواجہ غریب نواز ہے داتا علی حجویری ہے امام احمد رضا ہے میرے علی ہے اے اسلام دے او ترجمان نے جنہیں انسانیت وچ پیار بڑھیا محبتاں بڑھیا چاہتاں بڑھیا الفتاں بڑھیا جدو قرآن دے نال وابستہ ہوو گے پھر بھائی تہجد پڑھ کے اپنے بھائی کی خلاف فائل چکے کیس کرامن والی بغیرتی نہیں کرے گا جدو قرآن تو صبح دا آغاز کرا گے پھر حاجی صوفی تہجد پڑھ کے فجر دی تسبیح پڑھ کے نماز تو بعد 5 کلو دودھ نو 8 کلو دودھ بناون دی بغیرتی نہیں کرے گا پھر چھوٹا بڑا رشوت لین والا آفیسر چھوٹی کرسی تے بیٹھ کے حرام کٹھا کر دیا ہویا اپنے بالا واسطے غریباں دے پیٹ جناب خالی کردہ نظر نہیں آئے گا پھر زانی شرابی بدکار اپنی موت مردہ نظر نہیں آئے گا پھر رشوت خور افیسر دا بدبخت بابا تسبیح لے کے مسیح تے کھڑکاں دا رب نو دھوکا دین دیا نظر نہیں آئے گا اس بابے نو پتہ ہوئے گا پتر دی لکھ روپے مہینے دی تنخواہ ہے 10 کروڑ دا بنگلہ کیویں بنیا پھر جناب والا کروڑ دی گڈی کیویں آئی ہے اور دھوکا رب رسول نو دیونا چھوڑ دے ہو جب دھوکا دیونا چھوڑا گے گھٹ تولنا چھوڑا گے جھوٹ بولنا چھوڑا گے اپنی انا دی وجہ نال دھیاں نو رسامنا چھوڑا گے بہنا دی تنقیش کرانا چھوڑا گے بہنا دی تنسیح کرانا چھوڑا گے بیٹیاں واسطے خلا منگنا چھوڑا گے جب بیٹیاں بہنا تے گندی نظر رکھنا چھوڑا گے یتیماں دا حق مارنا چھوڑا گے غریباں نو لٹنا چھوڑا گے اللہ دی عزت دی قسم ہے پھر بوئے کھڑکا کے دین نہیں پہنچانا پڑے گا پھر بساں تو مسافراں نو اتار کے تبلیغ کرن دی لوڑ نہیں پڑے گی پھر دوجے پنڈ چ جا کے اے جناب لوگاں نو روک روک کے دین نہیں دسنا پڑے گا پھر لوگاں نو پتہ ہوے گا اے دے کردار نے محمد عربی دے نور دا دین دا نور وڈیا ہے تو گزرتا جائے گا او کروڑ دی دھرتی ہوے او جناب فتح پور دی دھرتی ہوے او اجمیر و ملتان ہوے او گولڑا و بریلی ہوے تو گزرتا جائے گا محمد دے دین دا جھنڈا اونچا ہوتا جائے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اج بڑی تکنیک نال مسلماناں نو اپاہج کر دیتا گیا کمزور ہو گئے عدالت دے باہر لشکر پھر دینے جھوٹے گواہ دی ضرورت ہے حاضر جھوٹا نکاح حاضر رشوت لے کے تبادلہ حاضر
نوکری دا لارا حاضر جدو معاشرہ اس پوزیشن چاہے تے پھر پیر بھی نہ پوچھے تے مولوی نو انجی نہ پوچھئے میں سلام پیش کرنا خواجہ فقیر محمد دیا سونے لاڑیا تیرے آستانے تو الحمدللہ اصلاح معاشرہ دے نور تو لے کے عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت و حرمر قرمت قرآن دے حوالے نال مضبوط گل اٹھ دیئے کیونکہ تھے بیٹھن والا وہ دی ہر پل خواہش ہے کہ مریدان دی تعداد بجھان دی بجائے مریدان دی تربیت کی کیا بات ہے بے شک ستے ستے بھی سبحان اللہ قبول ہو سکتی ہے ہولی ہولی بولو تھوڑا اور ہولی بولو ملیشیا لائبریری اچ بیٹھے دنیا چینل تے اپنی آواز نو لوگاں تک منتقل کرن والا اس دور دا ابو الفضل فیضی غامدی دی صورت چاندہ تصوف متوازی دین ہے میں کتھے مر گئے نہیں گڈیاں دی ریس لاون والے اور تے ماشاءاللہ شہزادیاں بھی ریس لانے شروع ہو گئیاں ڈب کے مر جائیے کوئی گھوڑے نہ چاہے کوئی گڈیاں پھجاوے کوئی پھوک مار کے تے سامنے مریداں دے منہ چکل کو کے کڈے میں کہ لخ دی لعنت مردہ بندہ نہ بولے کیونکہ وہ دے گھر کون دا خدشہ ہے اور سپیکر تے پھوک مار کے کل کو کے نہیں سنو گاڈر بھی کڈے تاوی بغیرت مردے بندے نو ہلاؤ دے مرن دا خطرہ کیا بات ایک ایڑا دین ہے دنیا ٹری ہوئی ہے بچیاں عورتاں ڈھک رہیاں نے کہ جدو پھر کوئی حملہ کر دے وہاں دسو جواب پھر مر کیوں جاندہ ہی پیر واہ واہ بال بال میں نو دسو پچھلے دنوں میں اجمیر دا ایک مجاور ملیا کالا دھوش اندروں باروں سور تے ملیا لندن پہلے تے مرید میرے گل پہ گئے بسکٹ کھان لگے تو انہیں کہ حضور پیش کروں اندر نہیں بھائی مولوی اللہ لوگوں کا کام ہے تو میں آکے حضرت صاحب اللہ نے جنہ دے حق کے حلال لکھے ان نہیں کھانا ہے تے ہیں جی جناب پھڑکیا عادت تمیز نہیں ہے بات کرنے کی فلاں نہیں ہے ہم تو انسانیت سے پیار کرنے ہم فرقہ واریت والے نہیں ہیں اچھا فرقہ واریت نہیں ہم فرقہ واریت والے نہیں ہیں میں کہا چبلا پہلے لفظ تے درست کر کس چبل نے تیرے سر تے ماں کر دستار بنا کے تنو اپنے اس بزرگاں دی لین دا مسافر بنایا ہے میں کہا پھر کی ہم تو انسانیت سے پیار کرتے ہیں میں انہوں نے مریدن ہوا کہ میں کہا بغیر تو میں نو دسو تو سا اپنے بالاں دا پیٹ کٹ کے مزدوری چھوڑ کے محنت چھوڑ کے نوکری چھوڑ کے جا کے پیر دی قبر تے چادر چڑھاؤ تے تواڈا پیر او چادر ریکھا امیتابھ بچن کسے کنجری کسے کنجر دے گل پاوے میں کہا اے تواڈے نال غداری ہے یا وفا ہے واہ واہ مردہ بندہ نہ بولے مردہ نہ بولے مردہ نہ بولے تو جو پیر دی قبر تے چادر چاڑیے بزرگ دے مزار تے چادر رکھیے تے تیرا پیر و چادر رشوت خور افسر دے گل پاوے زندہ بندہ بولے تیرا پیر پھر وقت دے اس راشی افیسر دے گل پاوے یا بدبخت وزیر مشیر دے گل پاوے دس دے صحیح ہو تیرے عقیدے دی توہین ہے کہ نہیں اگر تو چاہنا ہے اپنے بزرگ دے مزار تو خوش کرنا او چادر نال خوش نہیں ہوئے گا اپنے پیر دے مزار دے متصل ایگو جے مدرسیاں دیا چٹائیاں نو غلیچیاں وچ بدل اللہ دی قسم مزار والا خوش ہوئے گا بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ جڑا نہیں بولے منہ تلے رکھے منہ تلے رکھے جڑا نہیں بولے باقی ذرا محبت نال بولو ایک باری پھر بولو توجہ ہے کہ نہیں میرا خیال ہے تسی لمحے پائے جو تھک گئے ہو تو پھر میں گل کراں گا جاگ رہے ہو ان پیروں کا احتساب کرو جڑے تواڈیاں نظرانے دیاں چڑھائیوں یا چادراں قاف نون جیم رے
انہاں دے گل پاون سمجھ آ گئی جے نہیں تے اس پیر نال پیار کرو جیڑا تواڈے بزرگاں دیاں دتیاں ہوئیاں چادراں اوتھے مدرسے وچ پڑھن والے بچیاں دے سر تے دستار فضیلت دے طور تے بن کے انہاں نو محمد پاک دے دین دے لشکر دا سپاہی بنا جاگ رہے ہو اس واسطے آؤ انہاں نو دسیے ساڈا مزاج ساڈی سوچ ساڈی فکر مصطفیٰ دے دین دے مطابق ہے آؤ رشتیاں نو تقدس فرام کرن والے دین نال پیار کریے آؤ قرآن دے انوار و تجلیات نو اپنے سینیاں نال جاگزی کریے محفوظ کر کے قرآن دے نور نو نسلاں وچ منتقل کریے تاکہ تیرے میرے گھر پیدا ہون والا بدکار نہ ہوئے بلکہ ختم نبوت تو چوکیدار ہوئے تیرے میرے گھر پیدا ہون والا معاشرے وچ بے حیائی فحاشی عریانی پھیلاون والا نہ ہوئے اسا چاہنے ہاں تیری تربیت تیرے پیر دی قربت صحبت دی وجہ نال تیرا پتر جج بنے تے ضیاء الامت محمد کرم شاہ ازہری دا رول پلے کردہ نظر آوے تیرا پتر وکیل بنے تے اپنی پیدا ہون والی دھی دے کن چزان دے من دے بھی قابل ہوئے اپنے مرن والے باپ دا جنازہ پڑھان دے بھی قابل ہوئے تیرا پتر انجینئر ہوئے لیکن او اپنی ماں نو کفن دے من دے قابل ہوئے اپنے باپ نو دفن کرن دے قابل ہوئے تیرا پتر ڈاکٹر ہوئے انہوں شاعر اسلامیہ دا پتہ ہوئے تیرا پتر پیلٹ جج ہوئے انہوں اماں دی قدر و حیا دا پتہ ہوئے انہوں بھین دے حقوق دا پتہ ہوئے انہوں رشتہ داران دے حقوق دا پتہ ہوئے ایک قدر ہوئے گا جدو قرآن نو اچھی تھان تے رکھن دی بجائے جدو قرآن نو دل چ رکھے گا پھر دھیاں نو رخصت کرن لگیاں 20-25 سال دی بیٹی دی تیاری کرا کے رخصت کرن لگیاں قرآن دے سائے نال رخصت کرن دی بجائے 20 سال دھی دے دل چ قرآن رکھے گا جدو قرآن دھی دے دل چ رکھے گا پھر دھی اگلے گھر جا کے احساس دلائے گی میں چودھری ملک نواب دے گھر پلیا لیکن ابے دی حلال کمائی دا اثر ہے ماں دی تربیت دا اثر ہے ہر گل سن کے دس کے فساد دی بجائے میں ہر گل برداشت کرنی ہے میرے بابے میں نو قرآن سنا ہے میری اماں میں نو قرآن دیا لوریاں دتیاں نے پھر اس قرآن دا اثر اے ہوئے گا او دی جھولی وچ پلن والا پھر قسم خدا دی ڈبے باز بلے باز جوئے باز کبوتر باز نہیں ہوئے گا پھر پولیس ملازم ہوئے گا تے غازی ممتاز ہوئے گا پھر جناب والا امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہوئے گا تے غازی عادی مطار ہوئے گا یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوئے گا غازی تنویر قادری ہوئے گا یورپین کوالیفائیڈ ہوئے گا عامر عبد الرحمن چیمہ ہوئے گا پھر تیرا بیٹا خان کا نشین ہوئے گا خواجہ محمد حسن دی صورت اندر غیرت و حمیت بندہ نظر آئے گا پھر مسلح رسول تے کھڑے ہومن والا ہوئے گا وہ ابو الحسنات قادری ہوئے گا سید خلیل قادری ہوئے گا یا ٹٹی چٹائی تے ضربا یضرب پڑھامن والا ہوئے گا امیر المجاہدین امام عظیمت حضرت امام رضوی ہوئے گا عالم کفر دی اکھے چک پا کے آکھے گا اساں ڈالر پاؤڈ ریال تے وکن والے نہیں بکنے والے اور گئے جا کر خرید لو موسل ہم لوگ تو قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے گئے تیری تاریخ چیخ چیخ کے دس رہی ہے حضرت امام نورانی میدان چترے مصطفیٰ دے دین دے جھنڈے تے کمپرومائز نہیں کیتا مجاہد ملت نیازی اترے ناموس رسالت تے سزائے موت سن کے بھی نہیں گھبرایا فضل خیر آبادی آئے کالے پانی دیا سزا ماں پا کے بھی کمپرومائز نہیں کیتا سید کفایت علی کافی آئے تختہ دار تے جھولا تے لے لیا ناموس رسالت نال غداری نہ کیتی او مسلمانوں سود تے کاروبار کرن
لگیا اپنے پیر نو شرمندہ نہ کر، اپنی ماں نو گندا نہ کر، اپنے پیو نو گندا نہ کر، اپنے قبیلے دی توہین نہ کر، رکھی کھا لے سود نہ کھا، بے حیائی نہ پھیلا، بدکاری نہ کر، بہناں دا حق نہ مار، عمرہ ایک دی بجائے دو دی بجائے ایک چا کر، بہن دا حق پہلے دے، حج دو دی بجائے ایک کر، دھیاں دا حق پہلے دے، جناب والا اپنی دھی دی شادی دے 50-50 لاکھ دا جہیز دے کے یتیماں دا منہ چڑھان دی بجائے اپنی گلی محلے اندر بیٹھی یتیم غریب دھی دا احساس کر۔ پھر میں آکھنا چاہواں گا انہاں بدبخت سخیاں نو، انہاں چول صوفیاں نو، انہاں بے حیا کاروباری لوگاں نو جڑے غریباں دیاں 40 دھیاں دے رخصتی دا اجتماعی تماشا کر رہے نے، میں آکھیا میں او مولوی نہیں ہاں جڑا 200 کروڑ خرچے والی شادی تے جاوے، 10 لاکھ دا لفافہ مانڈو لاوے، پھر آکھے اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ میں او بد نصیب ملا نہیں ہاں جڑا نواز عمران زرداری دی اگلی سیٹ تے بیٹھ کے آکھے اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ ایک جے مولویاں دے اکاؤنٹ چو 49 ارب روپے برآمد ہون گے، جدو امام رضوی دا اکاؤنٹ نکلے گا، خواجہ محمد حسن دا اکاؤنٹ سامنے آئے گا، اللہ دی عزت دی قسم ہے کچھ نہیں نکلے گا، یا پیر بارودی مسجد واسطے، یا پیر بارود ادارے واسطے، یا پاکستان دے طول و عرض واسطے، اداریاں واسطے، اے چھولی جدو بھی پھیلی ہے اسلام لئی پھیلی ہے، انہاں ہمیشہ پیار کیتا ہے۔ آپ پیران دے نال پیار کریا کر، جیڑا تیرا پیر لیڈران دی تشہیر تے پیسہ لاوے تینو اللہ دا واسطہ ہی بچ جا، جیڑا پیر تے لوٹے ہوئے تے دل دی طرف تمنا ہی ہوئے اللہ تیرے محبوب دی ختم نبوت کانفرنس کرانا چاہنا، ناموس رسالت دا پیرا دینا چاہنا، پھر اللہ زندگی دیتی ہے، پھر صبح ہوئے یا شام فجر جنگ پڑے، پھر دوپہر جناب پتھر ہوئے، شام جناب لاہور پڑے، پھر عشاء جناب سیال کوٹ پڑے، میں کیا کیوں پھر دے ہو کہ خواہش آئی ہے، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام آستانہ عالیہ پیر سراج شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ آؤ لوٹو، واپس لوٹو، اس خوبصورت حسین عالی وقار پروگرام دا پیغام دل وچ بٹھاؤ، دماغ وچ بٹھاؤ، پڑوسی دا خیال، بزرگان دا خیال، رشتہ داران دا خیال، عزیزان دا خیال، بھوکی رکھی گزار لے، پڑوسی دا خیال۔ عالم کفر کل کچھ بھی نہیں، کمزور ترین ہے، تیرے کل ایمان دی طاقت ہے۔ اگر چیک کرنا چاہنا ہے کفر کتنا بزدل ہے، جا لاؤ نہ کلوں حکمرانہ دے چرنے اچ بیٹھن والے پیران دے نعرے تو لے کے تے ظالم صفاق درندیاں تے سرداراں دے نعرے تک ٹس تو مس نہیں ہوندا، تے چیک کرنا چاہنا ہے مرے بابے دی رضوی دی تصویر صرف شیئر کر دے، فوت شدہ اس غیرت مند بابے دی تصویر نو صرف کر دے، شام تو تیلے تیری آئی ڈی بند کر کے عالم کفر گھبرا جائے گا۔ میں کہا جیڑا حسین دے خادمانو برداشت نہیں کر سکتا، او دے واسطے حسین کتنا بھاری ہوئے۔ یہ فکر ہے غیرت حمیت دے سودا نہ کر، غلط کم پیر کرے او دی اکھے چکپا۔ حضرت صاحب عقیدہ تو اڈا ٹھیک ہوئے، میں تو اڈے نال، عقیدہ تو تھڑکو پھڑکو، حضرت صاحب میں تو انو قربانی تے ذبح کرن واسطے نہیں پھڑیا۔ کئی چول مریدان نے میرے پیر دا حسن ویکھ، میرے پیر دا حسن ویکھ، میں کہا جی خوراک بھی دس، ایک ککر صبح ایک شام نو ادھی پیٹی سے باندھی، میں کہا چوالا انہاں تے کٹے نو کھوائیے تے فیضہ بیوٹی کریم دی لوڑ نہیں پینی۔ پیرو نہیں ہے جدے اگے پیچھے وڈیاں وڈیاں گڈیاں ہومن تے بڑے بڑے راشی افیسروں نو سلام کریں، پیرو ہے جڑا پڑھ کے مصطفیٰ دے دین دی شارات گامزن کرے، بد عقیدگی تو بچا کے حضور دے دین دا نوکر بناوے۔
ایک ہی ہے آخری جملہ اور میرے نال تساں یہ میرے نال مل کے گل کرنی ہے. پہلی بات ہے اگر چاہتے ہو کہ قرآن نو جلاون والے اس بدبخت نو اسی او دی موت مار دئیے پھر ایک وعدہ کرو خواجہ فقیر محمد بارو علیہ الرحمہ دے اس مرکز ایک بیٹے نو قرآن دے حافظ بناون دا اعلان کرو. سارے نے اے ذرا پتر مووی گھما موسٹلی کمارے بچے نے ہاتھ چاہے نے تسی مار چکے ہو. اچھا پھر سن لو جیڑا چاہندہ ہے او دا پتر چوری چکاری پیو نو ہر ہفتے تھانے دا گیڑا لواوے او تکلیف نہ کرے. جی دی خواہش ہے دا پتر حضرت عمران خان حضرت زرداری صاحب اور حضرت شہباز شریف دی گڈی اگو باندر طرح نچے او تکلیف نہ کرے. تے جیڑا چاہندہ ہے او دا پتر مسلح تے کھڑے ہو کے پیو نو قرآن سناوے. اللہ جی نے ہاتھ چاہیا ہے انہوں مدینہ وکھا جی نے ہاتھ نہیں چاہیا انہوں چال ہے. ایک بیٹا اور جڑے سٹیج تو تھلے لے کے حافظ علماء بیٹھے ہو میں تو انہوں رب رسول دا واسطہ دے کے آنا مسجد نکی ہے یا وڈی تھوڑے 20 منٹ باقی ہیں. اللہ اکبر جاگ رہے ہو ویکھ لو ہاتھ کھڑے کرانا 20 منٹ ود گئے جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو میرے 20 منٹ دے نال ہی چپ کر گئے. چلو میں تو انہوں جگانا اے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کوئی زبان خاموش نہ رہے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اے قول محمد اے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. دل کے بولو ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اور جدو قرآن پڑھنے پڑھو گے پھر گھڑا بچو انڈیا دے گانے آدھی آوازاں نہیں آمن گیا فلماں دیا سٹوریاں دے گلاں نہیں آمن گیا پھر کلفریاں ڈائیلاگ نہیں آمن گئے پھر پہمہ پھیڑا چوکاں تے ذلیل نہیں آمن گیا پھر ماما پریشان نہیں آمن گیا پھر بھائی حق لین لئی تھانا کچہریاں نہیں پھرن گے. جدو تو تے میں قرآن پڑھا گے انسان دے وقار نو سمجھا گے یتیماں دے حقوق نو سمجھا گے غریباں دے حق نو سمجھا گے مسافراں دے حق نو سمجھا گے بے وقان دے حق نو سمجھا گے بیویاں دے حقوق نو سمجھا گے ماما دے تقدس نو سمجھا گے بہناں دے پیار نو سمجھا گے بیٹیاں دی تربیت نو سامنے رکھاں گے پڑوسیاں دے حقوق سامنے رکھاں گے بیماراں دے ناکاراں دے حقوق نو سمجھا گے بے سہارا لوگاں دے حقوق نو سمجھا گے یتیماں مسکیناں دے حقوق نو سمجھا گے پھر عالم کفر نو دساں گے تساں کل بھی اندھیرے سو اج بھی اندھیرے وچ ہو ساڈے کول قرآن دا نور موجود ہے نبی دا فرمان دا نور موجود ہے. تساں بے غیرتی کرن والے ہو جلاون دی ناپاک کوشش تے کر سکدی ہو اساں اپنے بچیاں دے دلاں وچ قرآن محفوظ کر رہے ہاں پھر کی کرو گے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا. بس اس کے لیے یہی پیغام ہے آؤ قرآن کو سینوں میں محفوظ کرو. ایک ایک بچہ اے خواجہ خواجگان غیرت دے سلطان آل
اہل سنت دے نگہبان عقیدہ اہل سنت دے چوکیدار دے آستانے تے بہ کے خواجگان علماء مشائخ دے موجودگی سنیو تو اڈے کولو جھولی پھیلا کے میں آکھ رہا ایک ایک بچے نو قرآن دے حافظ بڑھان دا اعلان کرو اینج نہیں کھڑے ہو کے ایک ایک بندہ کھڑے ہو زیارت بھی کرو جیدہ پتر نچن ٹپانا لاؤے ہو نہ ویکھے اینہ دے حسین چہرے ویکھو ایک ایک بچہ مسلمانوں ایک ایک بچہ ایک ایک بیٹا قرآن دے کاری بناون دا اعلان کرو انشاءاللہ انجا کھو کہ اس بدبخت دا کلیجہ پھٹ جائے جنہیں قرآن میں جلاون دی کوشش کی ہے انشاءاللہ انجا کھو کہ خواجہ فقیر محمد دی روح خوش ہو جائے کہ میرے آستان تے آمد والے میرا سبق بھولے نہیں ہن او خوش نصیب لوگ جڑے کھڑے ہوئے تشریف رکھو ہن تشریف رکھو ہن جڑے بیٹھے نے انہاں لئی دعا کرو اللہ انہاں نوں تھانے تو بچاوے اللہ انہاں نوں پنن تو بچاوے ہولی ہولی بولو اللہ انہاں نوں بالاں دے لتراں تو بچاوے توجہ ہے کہ نہیں جڑے اگے آندے سن حافظ بنائیے بنے گا کی میں کہ حافظ بناؤ گے تے خواجہ عاشق بارویں طرح قرآن پڑھے گا حافظ بناؤ گے تے خواجہ حسن صاحب طرح قرآن پڑھے گا تے میں کہہ جے حافظ بناؤ گے جے ادھر نہ ہی آیا تے مرو چیف آف آرمی سٹاف بھی بن سکتا ہے توجہ ہے نا لیکن حافظ قرآن بناؤ اور اپنے مدارس کو مضبوط کرو جڑے بزرگاں دے مزار تے چادر قیمتی چڑھان دے ہو وہ مہربانی کر کے کوشش کرو اس سے چادر دے پیسے نہ چٹائیاں نو گلیچے بدلو تاکہ جواب دین والے لوگ تیار ہون عالم بناؤ حافظ بناؤ ائمہ مسجد دے ائمہ تشریف فرماؤ اے نہ ویکھو ساڈے کول دیوار چاہیے گھر چاہیے کمرے چاہیے نے جس مسجد وچ بیٹھے اس سے چٹائی تے بیٹھ کے قرآن شریف پڑھانا شروع کرو قرآن دی برکت نال ویکھنا اللہ نے تانوں انج مالا مال کرنا کہ دنیا دے ادارے حیران سن خادم حسین رضوی کو لاندا کہ دوے دین والا آندا میں 25000 دیتا ہے لین والا آندا مینوں 50000 دیتا نے دینا لاندہ میں لکھ دے کے گیا اگلا آندہ میں نے 2.5 لاکھ دیتا نے اجے تک کتر بھی لڑ حیران نے بابے کو لواندے کی تو سن وہ جڑا قرآن نال تعلق مضبوط کرے پھر قسم خدا دی اسحاق ڈار ورگا شاطر بندہ بھی وہ دے پیسے نہیں گن سکتا دولت والو بھکے نہیں مرو گے قرآن نو اپنی مضبوطی نال تھامو عالم کفر دا سب تو خطرناک منصوبہ ہے قرآن واسطے دوجا جہاد واسطے جیڑی تنظیم جیڑا مولوی جیڑا پیر جہاد تو کنی کتراوے سمجھ لے بغیرت دے وچ یا جہالت ہے یا کفر دے مزاج انہوں سمجھ نہیں رہا صوفی پن بھی رکھو لیکن قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جہاد کے تصور کو چھوڑو نہ کیونکہ کفر جس سے ڈرتا ہے وہ جہاد ہے اور جہاد وہی چیز ہے جو اسلام کی مضبوطی کا ذریعہ اور سبب ہے اور انشاءاللہ ادویلا دور نہیں جدو اسلام محمد عربی دے دین پاکیزہ پوری کائنات تے غالب آن والا ہے اللہ نے غالب کرنا ہے جیسا چوری چکاری جھوٹ فراڈ دھوکہ چھوڑ دئیے تے اللہ ساڑھے ذریعے دین غالب کر دے وے اس تو وڈا کوئی اور چسلا سودا ہے بیمار بندہ ہولی بولے اس تو اور کو سوکھا سودا ہے تو پھر آؤ آج تو عہد کرنے آ اس حدیث تے میں بات ختم کرنا سرکار دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا انہیں کہ تواڈا نور تواڈی برکات تواڈا نام سن کے آیا کلمہ پڑھاؤ لیکن 4 کوئی بیماریاں میرے وچ ہیں چوری زنا بدکاری اس طرح دیاں بیماریاں وچ جھوٹ وچ ملوث ہاں ایک جیڑا کم آنکھوں میں چھوڑن لئی تیار ہاں حضور فرمایا ہاتھ تھورے کر ہاتھ پھڑیا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جا جھوٹ چھوڑ دے جھوٹ چھوڑ کے گیا اگلے دن آ کے زنا دی دعوت دیتی گئی انہیں کہا میں کل مالکاں دے ہاتھ وچ دے آیا ہاتھ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اگلے دن اگلی دعوت دیتی گئی انہیں مالکاں نو ہاتھ دیتا ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ایک جھوٹ چھوڑن دی وجہ نال ساریاں بیماریاں چھٹ گئیاں حضرت خواجہ صاحب دے آستان مقدس دے زیر سایہ بہ کے صبح نور پیر دا ویلا ہے تے وعدہ کریے آج تو جو مرضی ہوئے جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ ہولی ہولی بولو
کوک دی سپ تے بریانی دی پلیٹ تے بھی جھوٹ، برادری ازم تے بھی جھوٹ، پارٹی لیڈر تعلق تے بھی جھوٹ. بس ہمیشہ واسطے اس بات نو اسی ختم کر رہے ہیں، ساڑی زبان تو کدے جھوٹ نہیں نکلے گا. تو جدو جھوٹ چھوڑ دو گے تو انو سارے چچڑ لیچڑ چھوڑ دیں گے، پھر انشاءاللہ برکت رحمت اللہ دیاں ساریاں توڑا مقدر ہون گیاں. اللہ کریم سانو حضور دی دین تے پختگی نصیب فرماوے. دوران گفتگو اگر کسے چول پیر اور کسے جاہل لیڈر دی وجہ نال کسے نو تکلیف ہوئی ہوئے، اللہ دی تکلیف ہے اضافہ فرماوے. وما علیہ. ماشاءاللہ حضرات محترم جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد خادم حسین خورشید